نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. الحمدللہ آج ہم لوگ سورہ المائدہ کا مطالعہ شروع کریں گے. قرآن میں 7 منزلیں ہیں اور سورہ مائدہ سے جو ہے وہ دوسری منزل شروع ہوتی ہے. تو پہلی منزل ہم نے ختم کر لی، مطلب ہم نے سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو پہلی 3 صورتیں ہیں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء کا مطالعہ الحمدللہ مکمل کر لیا. تو آج سورہ مائدہ سے مطالعہ شروع کریں گے. سورہ مائدہ جو ہے وہ دوسری منزل کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ مائدہ کے بھی بنیادی موضوعات جو ہیں وہ 2 ہی ہیں. اہل کتاب پر اتمام حجت اور دوسرا جو اسلام کے شرعی احکامات ہیں ان کو کنٹینیو کیا گیا ہے. تو ہم لوگ سورت کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، قول و قرار کو پورا کیا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. اچھا، اب اس سے پہلے مویشیوں کی حرمت سے پہلے یعنی حلال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو. جو بھی انسان دین میں داخل ہوتا ہے یا جب ایک مسلمان اپنی شعوری عمر کو پہنچتا ہے اور وہ دین کی شریعت پہ عمل کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ میں آ جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ میں آ جاتا ہے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے اور ایک پیمان ہے، اور اس عہد و پیمان کی ایک بہت امپورٹنٹ شق ہے کہ ہم نے کیا کھانا اور پینا ہے. یعنی بہت ساری جو شقیں ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام میں ذبیحہ کا حکم آتا ہے تو ہم ہر ذبیحہ نہیں کھا سکتے ہیں، ہر جانور نہیں کھا سکتے. یعنی اگر جانور حلال بھی ہے تو بھی اگر وہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کیا گیا تو ہم نہیں کھا سکتے. تو اس کا مطلب ہے جو کھانے پینے والا معاملہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت اہمیت کا حامل ہے. انسان اپنی مرضی سے ہر چیز نہیں کھا پی سکتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کر سکتا ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے تو اس سے یہ ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں انسان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے. عبادات کے بعد جو سب سے اہم معاملہ ہے دین کا وہ کیا ہے؟ وہ حلال و حرام کی تمیز ہے کہ انسان کا جو کھانا پینا ہے وہ حلال ہو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ایک انسان بڑا نمازی ہوتا ہے اور عبادت گزار ہوتا ہے. میں متقی اور پرہیزگار کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں عبادت گزار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ عمرے کرنے کی اگر اسے استطاعت ہو تو ماشاءاللہ عمروں پر جاتا ہے، حج وغیرہ کرتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم آبزرو کریں تو ہم اس انسان کو فطرتاً نیک نہیں پاتے. یہ بڑا ضروری ہے اس پوائنٹ کو سمجھنا. ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اور ایک انسان فطرتاً نیک ہے. یہ 2 چیزیں بڑی مختلف ہیں. تو یہ جو فطرتاً نیک ہونا ہے نا، اس میں انسان کے کھانے پینے کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اگر انسان اپنا کھانا پینا حلال نہیں رکھتا یا کم از کم کوشش نہیں کرتا تو پھر اس کا فطرتاً نیک ہونا بڑا مشکل معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھو تم نے جو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہو، شریعت کی پابندی کا تم نے جو اللہ تعالیٰ سے قول و قرار کیا ہے اس کو پورا کرنا. اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک میوچول ایگریمنٹ پہ چلتا ہے. ہم لوگ ہر چیز تو لکھ کے نہیں کرتے ہیں. مثلا اگر میاں بیوی کا معاملہ دیکھیں جو ہمارے معاشرے کے یونٹ ہیں، جب وہ شادی کر لیتے ہیں، نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو اب ان کے درمیان ایک میوچول ایگریمنٹ ہے کہ بیوی نے کیا کرنا ہے، شوہر نے کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ آنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، جو ملنے جلنے والے ہیں ان کے ساتھ. اب یہ ساری ایگریمنٹ ہوتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان. اگر یہ میوچول ایگریمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تو ہمارا معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب کوئی انسان نوکری پیشہ ہوتا ہے تو اس کا اور جو کمپنی جہاں وہ کام کر رہا ہے اس کا ایک میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو بزنس لوگ کرتے ہیں ان کا آپس میں میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر اس پر ہم لوگ عمل نہ کریں یا اعتماد نہ کریں، اعتبار نہ کریں تو پھر تو ہمارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی مصیبت اور محال ہو جائے. تو اسلام میں عہد و قرار اور معاہدوں کا معاملہ ہے، اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کیریکٹرسٹکس بیان کی ہیں کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو وعدہ انسان کا بیسیکلی ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ ہوتا ہے دوسرے انسان کے ساتھ. تو یہ معاہدوں کی اور قول و قرار کی اہمیت بھی آیت کے اس ٹکڑے سے واضح ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں.
آگے اللہ تعالیٰ اس کی لسٹ بیان کر رہا ہے کیا ہمارے لیے حرام کیا ہے. غیر محل الصید وانتم حرم، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں. یعنی جب انسان حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ لے تو جو احرام باندھنا ہے وہ ایک علامت ہے، لیکن بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب انسان نیت کر لیتا ہے کہ اب میں نے حج یا عمرہ جو ہے یہاں سے شروع کر لیا ہے تو وہ حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے احرام نہ بھی باندھا ہو. تو بہرحال جب انسان حج عمرے کی نیت سے احرام باندھ لے تو پھر اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے. آگے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگے اب اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی. عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے. رمضان کا مہینہ حرمت والا نہیں ہے. حرمت والے 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کا مہینہ. یہ 4 مہینے ہیں. یہ 4 مہینے کی حرمت جب برقرار رکھنے کی بات کی گئی تو ہوتا یہ تھا کہ ان مہینوں میں جو عرب تھے وہ لوگ ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں تو دشمنیاں بڑی چلتی تھی، لوٹ مار ہوتی تھی، بڑا کچھ ہوتا تھا. تو ان 4 مہینوں، یہ 4 مہینے شروع سے ان کے حرمت والے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس پر کنفرمیشن دے دی کہ یہ 4 مہینے حرمت والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے. اچھا، شاعر سے کیا مراد ہے؟ شاعر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے. اس سے مراد ہوتی ہے امتیازی علامت. تو جن کی بھی تعظیم اور حرمت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے ان کا احترام ہم پر لازم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللحج، اور نہ ہی ہدی کے جانوروں کی، یعنی بے حرمتی نہ کرو نہ ہی ہدی کے جانور کی. ہدی کا جانور کون سا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے جب عمرے یا حج کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ وہاں پر قربان کرنے کے لیے ایک جانور لے جایا کرتے تھے، اسے ہدی کا جانور کہتے ہیں. اب ہوتا کیا تھا کہ ظاہری بات ہے شرارتی قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی لوگوں سے جانور چھین لیتے تھے یا اور کوئی شرارتیں کرتے تھے یا جانور کو تنگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا. وللقلائد، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی ہونے پائے جن کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں. یعنی قلادے جو ہے وہ پٹا جو ہے وہ ایک قسم کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور یہ کعبے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ آزمین بیت الحرام، یعنی نہ ہی ان کی عزت و احترام میں کوئی فرق ہے، نہ ہی ان کو تنگ کیا جائے. جو بھی انسان عمرے یا حج کی نیت سے جاتا ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ حجاج کرام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے، حتیٰ کہ عزت نہ کی جائے. ایک اور چیز بھی علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت تک مسلمان اور غیر مسلم جو ہے وہ مل کے حج کیا کرتے تھے، اور مسلمان چاہتے تو وہ روک دیتے، لیکن اس وقت تک رکنے کا حکم نہیں آیا تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ ان کا جب غلبہ تھا کعبہ پر، عمرہ اور حج وغیرہ سے روکتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. اگر وہ حج کے لیے آتے ہیں تو ان کی کوئی عزت اور احترام میں فرق نہ ہے. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ طلبگار ہیں اپنے فضل کے رب اور اس کی خوشنودی کے. یہاں پر فضل سے مراد کئی علماء کرام نے جو ہے وہ رزق بھی مراد دیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمرے یا حج پہ جا رہا ہے اور اپنے ساتھ جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے کوئی ساز و سامان لے جائے اور مکہ میں جا کے اس کو بیچے یا تجارت کرے تو اس کی ممانعت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ رب کے فضل سے مراد رزق بھی لی ہے، اور رب کو راضی کرنے کی کوشش بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے جا رہے ہیں، تو اس لیے بھی ان کا احترام کیا جائے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں 5 احکامات بیان ہیں. ایک، اپنے عہدوں کو پورا کرنا، اپنے عقد جو ہے وہ ان کو پورا کرنا. اس کے بعد چوپایوں کا حلال ہونا. اس کے بعد وہ کون سے چوپائے ہیں جن کا حرام ہونا ہے. اس کے بعد شکار، احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، اور جب آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں تو آپ شکار کر سکتے ہیں. اب آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو پھر تم شکار کرو. یعنی احرام کھول دینا جو ہے وہ ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ جب اپنا حج عمرہ مکمل کر لیا، اپنے عبادت سے فارغ ہو کے اب آپ احرام کی حالت سے باہر آ گئے ہیں تو اب آپ پر شکار کی پابندی نہیں ہے، اب آپ شکار کر سکتے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو. یعنی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی انسٹرکشنز دے رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں کہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے لوگوں کو حرم میں آنے سے مت روکو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. ہر قسم کے نیکی کے کام کو بر کہا جاتا ہے، اور برائی کو ترک کرنے کا نام تقوی ہے.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اگر کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کریں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. ہمارے عموماً ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ہمارا بڑا ہی نزدیکی انسان جس سے ہمارے روابط یا تعلقات بڑے اچھے ہیں، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں اب کیا کریں، ہمارے گھر والا ہے یا ہمارا دوست ہے یا رشتہ دار ہے، ہم نے تو اس کا ساتھ دینا ہی دینا ہے. دین میں ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی کی غلط بات میں یا کسی کے غلط کام میں اس کا ساتھ دے گا تو وہ بھی گناہ میں اتنا ہی شامل ہے. جس طرح صدقہ جاریہ چلتے ہیں اسی طرح گناہ جاریہ بھی چلتے ہیں. اسی لیے ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی ہم فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا اس قسم کے سوشل میڈیا، اس پہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے نا شیئر کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ آگے کتنی دور تک جا سکتی ہیں. تو اب یہ انسان سوچ لے کہ اگر انسان کوئی غلط چیز سوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر کرتا ہے اور شیئر کرنے کے بعد خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اب وہ غلط چیز جتنی دیر تک آگے شیئر ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی، پہنچتی رہے گی، بس وہ عذاب جو ہے نا اس تک پہنچتا رہے. باقی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. تو جس طرح صدقہ جاریہ ہے، نیکی کے کام کرنے میں ہم کسی کی مدد کریں گے اور وہ نیکی چلتی جائے گی تو انسان کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. یہی معاملہ جو ہے وہ عذاب جاریہ کا بھی ہے. اور واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب تک انسان اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرے گا، جب تک انسان کے اندر یہ بات گھر نہیں کر جائے گی کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، تب تک انسان اپنے آپ کو اچھائی کی طرف مائل نہیں کر پائے گا اور برائی سے روک نہیں پائے گا. تو یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، بار بار جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کسی بھی حکم کو دینے کے بعد کہ دیکھیں آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، ایک چوائس اچھی ہے، ایک چوائس خراب ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرمائیں گے دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اب آپ کے پاس ان دونوں چوائسز کو اختیار کرنا جو ہے آپ کے بس میں ہے. تو یہ جو اتق اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے نا، جب تک انسان اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر یا دوسروں کے اندر یہ نہیں پیدا کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا مشکل ہے اور گناہوں میں ملوث ہونا بہت ہی آسان ہے. تو واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. دو معاشرتی اصول: نیکیوں میں تعاون کرو، برائیوں سے باز رہو. اب آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں بیان فرما رہے ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، یعنی جو اپنی موت خود مر گیا ہو. والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کیا گیا ہے تو اس کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کر کے ذبح کیا گیا. ہمیں بڑی مشہور حدیث ملتی ہے، غالباً ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ جہاں پر ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مقام ہے دمبا، میرے ذہن سے اس کا نام لکھ رہا ہے، اس مقام پر جو ہے میں نے نظر مانی تھی کہ میں وہاں پر اونٹ ذبح کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں پر کسی غیر اللہ کے نام پہ عبادت ہوتی تھی؟ کہا نہیں. کیا وہاں پہ کوئی عرس میلہ ہوتا تھا غیر اللہ کا؟ کہا نہیں. اس طرح 2-3 سوال اور کیے اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں غیر اللہ کا یا کسی غیر مسلموں کا کوئی اس پہ شائبہ یا اس سے ان کی جو عبادات ہیں اس سے کوئی مشابہت تو نہیں پائی جاتی. جب انہوں نے کہا نہیں، یا لوگوں نے بھی کنفرم کیا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب آپ اپنی نظر جو ہے وہ پوری کر لیں. یعنی اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتی کہ ایک ایک چیز کے بارے میں کنفرم کیا. منت ماننا اٹ سیلف جائز ہے. نظر ماننا، اگر کوئی انسان نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے، یہ جائز ہے. لیکن وہ منت اگر کسی غلط کام کی ہے تو پھر آپ پوری نہیں کریں گے، پھر آپ اس منت کو ختم کریں گے، اس منت سے توبہ استغفار کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ انسان نے کوئی قسم کھائی ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا، قسم کو توڑے گا. آپ غلط کام کی نہ نظر پوری کریں گے، نہ منت پوری کریں گے، نہ قسم پوری کریں گے. البتہ منت ماننا، نظر ماننا یہ اپنی اصل میں جائز ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام. والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو. ہم دیکھتے ہیں کبھی عموماً ہماری یہ بھی ہوتا ہے نا، اگر کبھی جانور کے گلے میں رسی باندھ دی جائے اور جنہیں نئی رسی باندھنی آتی ہے وہ کسی ایسے طریقے سے باندھ دیں، یا جانور کسی ایسی جگہ سے لٹک جائے، گر جائے کہ اس کا گلا گھٹ کے مر گیا ہے، تو وہ جانور بھی حرام ہے. والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو، وہ حادثن، چوٹ لگنے سے حادثن بالکل ذبح نہیں ہوا، جو بیسیکلی مثلا وہ روڈ کراس کر رہا ہے، گاڑی سے لگ گیا یا کسی کھڈے میں گر کے مر گیا، یا ایسا چوٹ لگنے سے ہو جائے.
وہ بھی نہیں حلال ہے. والمتردیۃ، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کے مر گیا ہو. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً پاکستان میں یہ معاملہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پہ جو بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ چڑھ بھی جاتی ہیں، اور پھر اگر وہ ریوڑ وغیرہ ہو تو ایک بکری چھلانگ لگائے تو ساری پیچھے ہو جاتا ہے معاملہ. اگر تو وہ ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی ہے تو وہ اور بات ہے، یعنی اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کچھ ایسا تو وہ اور بات ہے. جب تک زندہ ہے بکری تب تک معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر گر کے مر گئی ہے تو پھر وہ مردار میں شمار ہوگی، پھر اس کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا. من نتیحت، اور وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا. جانور میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے اور ایک جانور دوسرے جانور کو ہلاک کر دیتا ہے، چاہے دونوں بکریاں ہی ہیں یا ایک گائے ہے اور ایک بکری ہے یا اس قسم کا معاملہ ہے، اگر ان میں سے سینگ لگنے سے زخمی ہونے سے جانور مر گیا ہے، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے اس کو ایسا خون تو نکلا ہے، لیکن نہیں، یہ خون نکلنا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر اس سے کوئی بکری یا جانور مر جاتا ہے سینگ لگنے سے، ابھی وہ زندہ ہے تو ہم ابھی ہلاک ہونے کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اکل السبع، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے. پھر وہی بات ہے، اس نے کھایا اور وہ مرا ہوا ہو، ابھی زندہ والی بات نہیں ہو رہی، مرا ہوا ہو تو وہ بھی حرام. یعنی 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ جو جانور گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، کسی اونچی جگہ سے گر کے مر گیا ہو، کسی دوسرے جانور کے مارنے سے مر گیا ہو، یا کسی درندے نے اسے کھا کے مارا ہو، یہ 5 قسمیں ہیں وہ حرام ہیں. اور ہم اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے کہ ہر وہ صورت جس میں خون جسم سے نہ نکل سکے وہ صورت جانور کے کھانے کی حرام ہے. یہ موٹا سا اصول ہے ہمارے پاس. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ جسے تم ذبح کر لو، یعنی وہ ابھی زندہ ہے، آپ نے اسے ذبح کر لیا ہے، اب اس کا معاملہ مختلف ہو گیا کیونکہ وہ مردہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی استان پہ ذبح کیا گیا، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کسی خاص جگہ پہ لے جا کر کسی خاص نیت کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ ذبح کرنے سے میری فلانی چیز پوری ہو جائے گی، ایسا جانور کھانا جو ہے وہ بھی حرام ہے. عمل اٹسیلف ہے وہ بھی حرام ہے، اور ایسا جانور کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو. ازلام جو ہے یہ ظلم کی جگہ کی جمع ہے. یہ وہ تیر تھے جو قسمت معلوم کرنے کے لیے جو حبل بت تھا اس کے پاس رکھے ہوئے تھے کعبہ میں. تو لوگ یہ کرتے تھے کہ ان تیروں سے جو ہے وہ فال نکالتے تھے، جو ایک ان کا طریقہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ ان تیروں سے نا اس وقت کے ٹائم میں وہ لوگ لاٹری بھی کھیلتے تھے. ایک لاٹری والا معاملہ بھی تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ قربانی کے گوشت کا ڈھیر لگا دیتے تھے، اس کے بعد وہ ان تیروں کے ذریعے سے جو ہے نا اس پر کسی قسم کا جوا کھیلتے تھے کہ اگر یہ اس کو لگ گیا تو میرا، یا اس کو لگ گیا تمہارا، جو بھی ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا. تو یہ اس وقت کے لاٹری کی ایک قسم تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسا گوشت بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ معاملہ بھی حرام ہے، ایسا گوشت بھی جو ہے وہ حرام ہے. ذالکم فسق، یہ تمام گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اسلام کا روکنا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام کا روکنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ اسلام کا غلبہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ نے فتح دینی شروع کر دی ہے. تو اب یہ دن آنے والا ہے کہ جہاں پر حق جو ہے وہ غالب آئے گا اور باطل جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. ہم یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں گے کہ حق ہمیشہ حق غالب آ کر رہتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ کتنا ڈالتے ہیں. ہم دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ نہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے میرے مرنے کے 100 سال بعد بھی کچھ نہ ہو، 200 سال بعد بھی کچھ نہ ہو، لیکن اگر آج میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں نا، اور 200 سال کے بعد اگر وہ غلبہ ہو جاتا ہے اس حق کا جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، تو یہ 200 سال میری قبر میں مجھے اس کا اجر ملتا رہے. تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حق ضروری نہیں کہ میری زندگی میں ہی غالب آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ سے پہلے کتنے اصحاب تھے، اپنی جانیں دیں، ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتا، ہم جانتے بھی نہیں کون تھے. فتح مکہ ہوا، اسلام کا غلبہ ہوا، اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، ان کی وجہ سے دین پھیلا. اب وہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں دیکھنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سب کا حصہ اس میں موجود. اسی طرح آج بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انسان نیک کام تو کر رہا ہے لیکن کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ انسان بس اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. نہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے ایسا لگے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وقت ضائع نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا وہ اجر لکھا جا رہا ہے. اور ہم ایک چیز اور سمجھیں گے، دیکھیں جس طرح اگر ہم دیکھیں نا کوئی بھاری چیز، کوئی پتھر وغیرہ ہوتا ہے، جب اس پہ وہ جو پتھر پہ ہتھوڑے مارنے والے ہوتے ہیں، وہ جو پہلا ہتھوڑا مارتا ہے تو پہلے ہتھوڑے سے پتھر ٹوٹتا تو نہیں ہے، کمزور ضرور ہو جاتا ہے.
تو اگر وہ 10ویں ضرب پہ وہ پتھر ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلی 9 ضربیں پڑی ہیں وہ جو ہے ضائع گئی ہیں، وہ پہلی 9 ضربوں کی وجہ سے ہی 10ویں ضرب سے پتھر ٹوٹا ہے. تو ہم بھی یہی دیکھیں گے کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، وہ چاہے کسی تک دین کا کام پہنچانے کا کام ہے، وہ چاہے کسی کی ہیلپ کرنے کا کام ہے، وہ چاہے کسی نیک کام کے لیے 1 روپیہ دینا ہی ہے. میری استطاعت 1 روپیہ دینے کی ہے، میں 1 روپیہ دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ 1 روپیہ ہی میرے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑھائے گا، چڑھائے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا. تو بات جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نے اور میں نے جو نیک کام ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم نہیں جانتے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس دنیا میں ہمارے ہوتے ہوئے اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے، لیکن اگر نہیں نکلتا تو انشاءاللہ جب بھی اس کا نتیجہ نکلے گا ہمارا اجر انشاءاللہ اس میں لکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اب اس سے مایوس ہو چکے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ غلبہ اسلام کا ہونے والا ہے، اب ان کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے مت ڈرو مجھ سے ہی ڈرو، یہاں پر یہ ڈر جو ہے نا کئی قسم کا ہو سکتا ہے. جو سب سے بڑا ڈر ہے نا آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں، جو سب سے بڑا ڈر ہے نا وہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حساب سے ہمارا ڈر جو ہے وہ بڑے چھوٹے قسم کا ہے. آج کا ڈر بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب اختیار ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ معاملہ کریں گے تو فلانا بندہ ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے میری سیٹ چلی جائے گی، مجھ سے میرا اختیار چھن جائے گا، مجھ سے میرا یہ کام جو ہے یہ لے لیا جائے گا. گویا یہ کہ جو دنیا کی لذتیں اور جو دنیا کی ان کے پاس میں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، یعنی کہ جو دنیا کی لذتیں اور جو دنیا کی آسائشیں اور جو دنیا کی یہ ہر قسم کے کام ان سے ہو رہے ہیں نا، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ نہ چھن جائے. پھر وہی بات ہم یعنی اس کی 50 ایگزامپلس دے سکتے ہیں. آج اگر اپنے ملک کا معاملہ لیں، ہمارے ملک کا جو پچھلے 70-76 سال سے بیڑا غرق ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی اختیار میں آتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے لیے کروں اس کے بعد نکل جاؤں، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، جو ہوگا دیکھا جائے، مجھے اس سے کیا لینا دینا. اور یہی معاملہ ہم اسی اصول کو ہر اپنی زندگی کے پہلو میں غالب کریں گے. کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ اگر میرے پاس کوئی اختیار ہے تو میں بجائے آج سے 15-20-50 سال دیکھنے کے بعد کہ میرے بچے میری جنریشن کہاں پر پہنچتی ہے، میں دیکھتا ہوں یار میں آ گیا ہوں نا، میں اپنا تو کروں، میں اپنے تو پیسے بناؤں، فلانا بناؤں، وہ جب ہوں گے تو وہ دیکھے جائیں گے. یا دین کے معاملے میں ایسا سوچتا ہوں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ڈرنے والا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے یا جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں ان سے. دیکھیں، ایک ہے فطری خوف، یعنی موت سے سب کو ڈر لگتا ہے. بھائی مجھے بھی ڈر لگتا ہے موت سے. اگر وہ کہیں پہ آگ جل رہی ہے تو میں ہاتھ ڈالوں گا، میرے بھی ہاتھ جلے گا. اگر میں غلط کھاؤں گا تو میرے پیٹ میں، یہ فطری ڈر ہے. ایک ڈر یہ ہے کہ انسان اللہ کا ڈر بالکل ختم کر کے اس چیز سے پیچھے ہو جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ ہے وہ ڈر جس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے ہم نے. فطری خوف، فطری ڈر تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی ایسے کیا، اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس ڈر کی وجہ سے کہ میرے سے یہ جو ہے نا یہ اختیار چھن جائے گا، میرے سے چیزیں ختم ہو جائیں گی، میرے سے اس ڈر کی وجہ سے اگر کوئی کمپرومائز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما رہا ہے کہ فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، میرے سے ہی ڈرو. توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھیں، صحیح کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. دین کے اصول و ضوابط کامل ہو چکے ہیں، کسی بھی پہلو میں اسلام کی ہدایات موجود ہیں. اب ہمیں کسی بھی دوسرے ازم کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے دین میں شامل کریں اور کہیں کہ ہمارا دین جو ہے نا اس کا محتاج ہے. کوئی بھی ازم ہو، ہمارے دین میں ہر قسم کی ہدایات، ہر قسم کے اصول اور ضوابط موجود ہیں. جب میں سے اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم دیکھ لیں کہ جو صبح جب ہم آنکھ کھولتے ہیں، اپنا بیدار ہوتا ہے نیند سے، تب سے لے کے دعا پڑھنے سے لے کے آپ جب اپنے آنکھ کھولتے ہیں، آپ دعا پڑھتے ہیں، اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، باتھ روم جانے کے کیا آداب ہیں، نکلنے کے کیا آداب ہیں، وضو کرنے کے کیا آداب ہیں، نماز پڑھنے کے کیا آداب ہیں، آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی اور میاں کے کیا حقوق ہیں، اگر آپ بچوں والے ہیں تو آپ کے بچوں کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں. اس طرح چلتے جائیں، آپ کو اسلام کے ہر پہلو، آپ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کی ہدایت مل جائے گی، آپ کو اصول اور ضوابط مل جائیں گے. ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم باہر والوں سے کوئی چیز استعار لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا.
اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اس پر عمل پیرا ہوگا دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ ہم لوگ عموماً کامیابی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے پاس بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ عموماً کامیابی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسے کی ریل پہ لوں، میرے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، فلانا ہو، ڈھمانا ہو، ہم لوگ نا اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہونا بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر میرے پاس اچھے پیسے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اچھا کھانا کھانا چاہیے، اچھی گاڑی رکھنی چاہیے، اس کا کہیں کوئی انکار نہیں، لیکن اس کو کل کی کل کامیابی سمجھ لینا یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، آج صبح فجر کے وقت ہم پڑھ رہے تھے، لمبی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم پر یا جو اپنی امت ہے نا، مجھے اس پر یہ ڈر نہیں ہے کہ ان پہ بھوک یا افلاس آئے گی، مجھے ان پہ یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا تو یہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں لگ جائیں گے، ایک دوسرے سے اس دنیا میں آگے بڑھنے میں لگ جائیں گے اور یہ چیز انہیں برباد کر دیں۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، مسلم کی حدیث ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہر انسان کے ذہن میں جو دنیا میں رہنے کا اصول ہے وہ کمپٹیشن بن چکا ہے۔ اپنی کامیابی کو میں اس پر نہیں پرکھتا ہوں کہ میں آج سے 10 سال پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں، میں اپنی کامیابی کو اس پر پرکھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ والا ہے، جو میرا فلانا دوست ہے، جو میرا فلانا رشتہ دار ہے، اس کے پاس کتنا ہے اور میرے پاس کتنا ہے۔ یعنی یہ بڑا ہی خطرناک اصول ہے کہ بجائے یہ کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس پہلے کیا نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اب دیا ہے، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس اور بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، میں بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، جو چیز میرے کسی اور دوست احباب کے پاس زیادہ ہے، میری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ اس پاس ہے، میرے پاس ہے نہیں ہے، مطلب میں جو ہے نا وہ ناکام ہو چکا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی شیطان چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے اس دنیا کے کمپٹیشن میں لگ جاؤ تاکہ جو آخرت کا کمپٹیشن ہے اس کو بھول جاؤ۔ آخرت میں تمہیں کیا چاہیے ہے، تمہارے کتنے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، کیا ثواب ہے، کیا وہ کہتے ہیں اس دنیا میں مجھے اپنی عزت نفس، ایگو بڑی پیاری ہے، میں مر جاؤں گا لیکن میں ثابت کروں گا کہ میں فلانے بندے سے بہت اچھا ہوں۔ یار کس کو ثابت کرو گے آپ؟ کس کو ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی نیت، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے اعمال، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا کرنا سب موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ سے جو ہے نا وہ 10 گنا زیادہ دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ سے 10 گنا زیادہ محبوب ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 3 دن چولہے نہیں جلتے تھے، کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے تھے، کپڑے 2 جوڑی صرف ہوتی تھی، 1 جوڑی ہوتی تھی۔ یعنی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کیسی درویشانہ زندگی گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نعوذ باللہ پھر اگر ہم ان اصولوں کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں استنباط نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں تو پھر تو ہم اپنے جسے کہتے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو پھر وہی بات پھر اسی کی طرف آ گئی کہ جو اسلام ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس دین ہے، دین کی سمجھ ہے، وہ دین پر عمل پیرا ہے، اپنی زندگی دین کے مطابق گزار رہا ہے اور فطرتاً نیک ہے، میں فطرتاً پہ نا I cannot emphasize enough، فطرتاً نیک ہے، تو انشاءاللہ وہ اس دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے یا کامیاب ترین انسانوں میں سے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے کامیاب فرمائے۔ تو ہم لوگ اس اسلام کو نعمت سمجھیں، اس کی ہدایات کو نعمت سمجھیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے، صرف اسلام کو دین کے۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہم سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا ہے، تو دین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں دین کی نا بہت ساری تشریحات ہیں، دین کے لیے بہت سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھیں گے دین کا مطلب ہے آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ دین ہے۔ اسلام ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اب اگر سوچیں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسلام کا جو طریقہ ہے وہ کافی نہیں ہے اور مجھے فلانا بھی چاہیے، تو وہ گویا کیا کرے؟ یعنی وہ گویا اپنے ایمان سے جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھے کہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، یہ کہہ کے کہ جو اللہ نے اتارا ہے یا جو سچ نے فرمایا وہ میرے لیے کافی نہیں ہے، میرا اس پہ دل نہیں ٹھکتا ہے، اس لیے مجھے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی کتنا بڑا قول، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ انسان مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کو کامل نہ سمجھے یا اسلام کو ادھورا سمجھے، یا اس کے دل میں دماغ میں کہیں یہ بات بیٹھی ہو کہ اگر میں نے آگے بڑھنا ہے تو مجھے دین چھوڑنا پڑے۔ یہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج خاص طور پہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے، دماغ میں یہ بات بڑی پکی ہو چکی ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ محض چند رسومات اور عبادات کا نام ہے اور بس۔
اگر آپ نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو باقی دنیا کرتی ہے. پھر آپ کو چاہے اس کے لیے سود لینا پڑے, دینا پڑے, حرام کاری کرنی پڑے, جو بھی کرنا پڑے, دنیا تو پھر ایسی ہی چلتی ہے بھائی. اور آپ نے سنا ہوگا نا, اب تو وہ نیا معاملہ ہے نا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلو. یعنی اتنا بڑا ظلم, دین اور دنیا ساتھ, یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کر. آپ کا مطلب ہے کہ دین کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے ذریعے اسلام کو فتح عطا فرمائی, وہ بغیر دین کے چلتے تھے وہ, یعنی ان کی دین اور دنیا علیحدہ تھی. یا کیا وہ اپنی زندگی میں, صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی میں فیصلے کرتے تھے وہ دین کے علاوہ تھے؟ یا کوئی انسان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے دین میں یہ اصول اور ضوابط اور ہدایات ہی موجود نہیں ہے کہ اگر انسان کسی سچویشن میں ہو, وہ چاہے حکومت کے اختیار ہوں, چاہے ذاتی زندگی ہو, کہ اسلام نے ہمیں ہدایات ہی نہیں دی ہیں. یہ بہت بڑا آپ سمجھیں جہل ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ذرا زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا, اور زیادہ پڑھ لکھ جانا بری بات نہیں ہے, لیکن زیادہ پڑھ لکھ جانے کے بعد دین سے تعلق نہیں رہتا, دین سیکھا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اوہ یہ سب باتیں ہیں, اسلام کا سیاسی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام کا معاشی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, فائنینشیل وغیرہ اسلام کچھ نہیں سکھاتا. اسے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیچارے دین کے معاملے, یعنی کہ اس معاملے میں دین کے بارے میں جاہل. جاہل سے مراد کہ وہ نہیں سیکھا, نہیں پڑھا. ورنہ ہمارے دین میں ہر قسم کی ہدایات موجود ہیں. آپ نے ٹرانزیکشنز کیسے کرنی ہیں, آپ نے سونی اور چاندی پہ ٹرانزیکشن کیسے کرنی ہے, آپ جو دینار اور اشرفیہ ہوتی ہیں اس پہ ٹرانزیکشنز کیسے ہوتی ہیں, زکوٰۃ کے معاملات کیسے ہیں, لین دین کے معاملات کیسے ہیں. اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوگی, ایک ہی سٹنگ میں ٹرانزیکشن کیسے کرنی ہے, 2 سٹنگز میں تو کیسے کرنی ہے, آپ چیز کسی کو قسطوں پر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں تو اس کے اللہ اکبر, ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے, لیکن پڑھتے نہیں, سیکھتے نہیں. اور خاص طور پہ ویسٹ سے اتنے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں, ویسٹ سے اتنے زیادہ وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے دین اسلام, یا اسلام کو حیثیت دین. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے, یعنی انسان کسی ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ بھوک سے نڈال ہے, شدید فاقہ ہے, اس کی جان نکل رہی ہے. اب اگر وہ کسی حرام کردہ چیز کو کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک شرط بیان کر رہے ہیں, غیر متجانف لإثم, بشرط یہ کہ اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو, نیت میں فطور نہ ہو. ذرا کھا کے تو دیکھیں کیسا ہوتا ہے, ذرا پی کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ساری دنیا میں تو کرتی ہے نا, اگر میں کروں تو کون سی بری بات ہے, مجبوری بتا دیں گے. نہیں, انسان کی نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے, انسان کو اس کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انسان صرف اتنا اس چیز کو کھائے گا یا اتنا اس چیز سے مستفید ہوگا جس سے اس کی جان بچ جائے. ایسا نہیں ہے کہ اب موقع ملا ہے تو بندہ کہ کھاؤ عیاشی کرو, ایسا نہیں ہے. اتنا ہی جتنا آپ کو پتا ہے کہ بس یہ 4 5 6 نوالے کھا لیے ہیں, اس سے میری جان بچ جائے گی, اب مزید نہیں کھانا. فإن اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یسألونک ماذا احل لهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. قل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے, انہیں بتائیے, احل لکم الطیبات, تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. ہم لوگ ایک موٹا سا اصول یاد رکھیں گے دین اور دنیا کے معاملے. دین کے معاملے میں 2 چیزیں ہیں. دین کے معاملے میں ایک عبادات ہیں اور ایک معاملات ہیں. عبادات کے معاملے میں ہر عبادت حرام ہے الا یہ کہ ہمیں اس کے کرنے کی دلیل مل جائے. اب ہم لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا, ہم لوگ 5 نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی دلیل ملتی ہے. کوئی شخص کہے کہ میں 6 پڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا 6 نمازیں پڑھنا حرام ہے, کہاں لکھا, مجھے دکھاؤ. تو نہیں, یہ اصول نہیں. اصول یہ ہے کہ جو دین میں کسی عبادت کا اضافہ کرے گا یا کسی عبادت کے بارے میں دعویٰ کرے گا تو وہ ثبوت بھی پیش کرے گا, یعنی بارے ثبوت اس پر ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے. یہ موٹا سا اصول ہے, وہ چاہے روزے ہیں, وہ چاہے دین ہے, وہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا ہے, وہ چاہے کچھ بھی. اگر ہم کوئی چیز مخصوص کرتے ہیں تو اس کے لیے, کیونکہ ہم اسے دین سمجھ رہے ہیں, جسے ہم دین سمجھ رہے ہیں, عبادت سمجھ رہے ہیں, اس کے لیے دلیل چاہیے. دوسرا معاملہ ہے معاملات کا. دین کے دنیا کے معاملات ہمارے لیے تمام کے تمام جائز ہیں الا یہ کہ کسی کے کرنے کی ممانعت پائی جائے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی پاکیزہ اور طیب حلال, جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اب کوئی شخص کہے کہ جو میں نے سیب کھانا ہے, ہم کہیں گے دلیل پیش کرو سیب کھانا حلال ہے, تو نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے.
سیب اپنی اصل میں حلال ہے، کوئی بھی پھل ہے، سیب ہو گیا، آم ہو گیا، کیلا ہو گیا، انگور ہو گیا، جو بھی پھل ہے اپنی اصل میں وہ حلال ہے، الا یہ کہ ہمیں اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے۔ یہیں سے ہم ایک اور مسئلہ سمجھیں گے۔ تمباکو، جب تمباکو انٹروڈیوس ہوا، جب یہ سگریٹ نوشی انٹروڈیوس ہوئی، اس وقت تک علماء کے پاس اس کو حرام قرار دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی، کیونکہ حرام کا مطلب ہے کہ اگر آپ حرام کا ارتکاب کریں گے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، جہنم کی وعید ہے۔ اب ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے علماء کرام کو پتہ لگ گیا کہ بھئی تمباکو نوشی سے انسان کو منہ کا کینسر ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، گلے کا ہوتا ہے، آپ کے پھپھڑے چلے جاتے ہیں، فلانا 10 چیزیں ہوتی ہیں، اب علماء کرام کے پاس دلیل آ گئی کہ بھئی تمباکو نوشی کرنے والا گویا اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مار رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، تو تمباکو نوشی حرام قرار دے دی۔ اب کوئی شخص کہ یہ کیا کیسے علماء تھے آج سے 500 سال پہلے والوں کو پتہ نہیں تھا، آج کو پتہ، ہاں بھائی نہیں پتہ تھا آج سے 500 سال پہلے والوں کو، اسی لیے انہوں نے جو چیز سمجھ آئی انہوں نے یہ کہا کہ یہ پینے سے بو آتی ہے، منہ سے بو آتی ہے کپڑوں، تو آپ اس کو مت پیو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مکروہ ہے، جیسے پیاز اور لہسن کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ایک بات اب واضح ہو گئی ہے کہ تمباکو نوشی سے انسان موت کی طرف بڑھتا ہے اور مر جاتا ہے، تو اب کیسے کوئی کہتے نہیں ابھی میں 500 سال پرانے والے فتوے پہ جو ہے وہ عمل کروں گا؟ تو یہ معاملہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام بے وقوف نہیں ہیں۔ جس طرح ایک جاہل انسان یہ بات اٹھا سکتا ہے کہ 500 سال پہلے یہ تھا، 400 پہلے تھا، پہلے والوں کو پتہ نہیں تھا، یہ سب وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے نہ دین سیکھا ہے، نہ کسی عالم سے پوچھا ہے، نہ پڑھا ہے، کیونکہ انہیں سگریٹ پینا ہے تو انہوں نے اس کو جائز کرنا۔ اٹ از ایز سمپل ایز۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام کی تمام، ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور یہ جو تم سداتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ آیت پوری کر لیتے ہیں پہلے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم ان کے اس شکار میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے روکے رکھیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر دراصل ان جانوروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جیسے شکاری جانور ہوتے ہیں جس میں کتے ہوتے ہیں، یا اگر اور کوئی شکاری جانور انسان نے پالا ہوا ہے، تو اگر تو اس شکاری جانور کو بسم اللہ کہہ کر انسان چھوڑ دیتا ہے اور وہ کسی دوسرے جانور کا شکار کر لیتا ہے، تو وہ شکار انسان کے لیے کھانا جائز ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ کچھ شرائط ہیں، ہم اس کی تفصیل میں جا رہے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے یا اس نے خود کھا لیا ہے یا بسم اللہ نہیں، تو یہاں پر بیسیکلی ان شکاری جانوروں کی بات ہو رہی ہے جن کو انسان اس لیے سدھاتا ہے کہ وہ شکار کریں، تو اگر تو وہ جانور اس دوسرے جانور کا جو حلال ہے اپنی اصل میں اس کا شکار کرتے ہیں، تو وہ انسان کے لیے کھانا حلال ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ یعنی اس میں بھی اگر انسان یہ دیکھ لے کہ وہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے حلال ہونے کی، تو پھر انسان وہ جانور نہ کھائے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر معاشرے میں کچھ ایسی روایات تھیں، یا آپ پہلے سے کچھ ایسی روایات کو مانتے ہوئے آ رہے ہو جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ فلانی چیز نہیں کھانی ڈمانی، آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو اگر آپ فلانی جو ہے نا کسی اس سے گزر رہے ہو، اگر آپ کو یہ مشکل ہے تو اب یہ کھانا چھوڑ دو، اب یہ مشکل ہے، اس قسم کے معاملات جو ہے نا اللہ عالم، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، دین میں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ کھانا پینا جو پاکیزہ ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر کوئی مشرکانہ رسومات اور اوہام کی وجہ سے کچھ الجھنیں انسان کے ذہن میں ہے تو وہ بالکل صاف ہو جائیں، صاف ستھری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کون ہوں گے؟ انسان یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے، تو ہمارے لیے اہل کتاب وہ ہوں گے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے اہل کتاب بتایا، اس کے علاوہ ہمارے لیے اہل کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں اہل کتاب جو ہے وہ یہود و نصارے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، اسی لیے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ لیکن اس کی دو بنیادی شرائط ہیں۔ ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جس جانور کو انہوں نے ذبح کیا ہے وہ جانور اپنی اصل میں حلال ہو، یعنی گائے، بکری، بھیڑ،
ہرن، جو بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. دوسرا یہ کہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا. یہاں پر ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک سمجھانے کے لیے بات کو کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ کرسچن کنٹری میں ہیں، تو یہاں پر تو یہ جتنی آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پہ جو برگر وغیرہ ملتا ہے، ان کو کھانا کیسے آپ حرام قرار دیں؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ واقعی کچھ علماء ہیں جن کے فتوے ہمیں یہ مل جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کنٹریز میں جاؤ تو آپ ان کا یہ کھا سکتے ہو، لیکن وہ علماء 95% یہاں امریکہ میں یا ویسٹ میں نہیں رہتے، وہ سارے وہاں کے علماء ہیں، ہماری جو عرب کنٹریز ہیں جو مسلمان ان کے علماء ہیں. اب ان کے سامنے جو چیز ہے، جو اصول ہے، اس کے حساب سے ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب آپ ایک اہل کتاب کی کنٹری میں جا رہے ہو اور وہاں پہ آپ کو وہ کھانا پیش کر رہے ہیں جو اپنی اصل میں حلال ہے، تو آپ کے لیے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن یہ اس وقت تک کے لیے صحیح تھا جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا یہ لوگ مارتے کیسے ہیں، حلال کیسے کرتے ہیں، یہ جانور کو ذبح کیسے کرتے ہیں. لیکن اب معاملہ اوپن ہو چکا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ بالکل اوپن ہے. آپ اس کو گوگل کریں، اب تو یوٹیوب ویڈیو سب وہ ہے کہ جو ان کے ہیں وہاں پر ذبح والا کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ تو جانور کو جو ہے یا کرنٹ سے مار دیتے ہیں، یا وہ اس کے یہاں پہ گولی رکھ کے مارتے ہیں، یا کچھ اور کر کے مارتے ہیں، وہ جانور کو ویسے مار دیتے ہیں. اب اس قسم کا جانور جو ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، یہ مردار میں آ جائے گا. کون سا جانور ہمارے لیے حلال ہوگا؟ جو انہوں نے اپنے طریقے سے، اپنے دینی طریقے سے ذبح کیا ہو. جو یہودیوں کی کوشر میل ہے، کوشر جو ان کا گوشت ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ وہ انہوں نے اپنے دینی اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا ہے، وہ انسان کھا سکتا ہے. تو اسی لیے تقویٰ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ یہ جو باقی میل، جو باقی گوشت ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، جو باقی آؤٹ لیٹس ہیں جہاں سے ہمیں برگر وغیرہ ملتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کی تمیز نہیں رکھتے ہیں کہ گوشت کہاں سے آ. یہ دیکھتے ہیں کہ گوشت ہے، سستا ہے، اٹھا لو. مثلا ہم یہاں پہ ہمارے کچھ آؤٹ لیٹس ہیں جن سے آپ پوچھتے ہیں کہ وہ حلال، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم حلال گوشت لے کر آتے ہیں، اور اس سے وہ لوگ جو ہے اپنا کھانا وغیرہ پریپیئر کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ انشاءاللہ صحیح ہے. بہرحال یہ معاملہ تھوڑا سا امپورٹنٹ تھا، میں نے اس لیے کہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. یعنی مسلمان مرد عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے پہلے کلمہ پڑھائیں گے. نہیں، اگر اسے کلمہ پڑھائیں گے تو وہ تو مسلمان ہوگی نا. وہ کلمہ پڑھے بغیر بھی مسلمان کے لیے اس سے شادی کرنا جائز ہے. بلکہ ایک ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ گنجائش ہے، یہ کوئی باعث ثواب کام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کرو، نہیں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو دین میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے. اس کے لیے نکاح کی وہی شرائط ہوں گی جو مسلمان سے نکاح کرنے کی شرائط. وہ کیا ہے؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر، محسنین، قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے. یعنی نکاح کرنا، گھر بسانا مقصود ہو، خاندان بسانا مقصود ہو. غیر مسافحین، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کے لیے. نکاح ہو، گواہ موجود ہوں، علل اعلان ہو، ولیمہ کریں، تو یہ ساری شرائط پوری کی جائیں گی. کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ مسلمانوں کے طریقے سے شادی کریں. ٹھیک ہوگا وہی ٹھیک رکھے گا نا. اب آگے آپ نے اپنی نسل چلانی ہے، اب آپ کے بچے وہ یہودی بنیں گے، عیسائی بنیں گے، مسلمان بنیں گے. اگر انسان کو اس پہ اختیار نہیں ہے تو وہ شادی نہ کرے. اگر انسان کو اپنے بچوں پر اختیار نہیں ہوگا، اپنی بیوی پر اختیار نہیں ہوگا، تو وہ شادی نہ کرے، بالکل نہ کرے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا. اور اس دنیا میں تو جو اس کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، وہ تو ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو حرام تو نہیں کہا جاتا، جواز کا، کیونکہ وہ جواز کا واضح حکم موجود ہے. لیکن کیا واقعی کرنی چاہیے؟ یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. اسی لیے آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ مسلمانوں پر غالب ہیں. سچ تو یہی ہے کہ آج کی دنیا میں جو غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں پر غالب ہیں. مسلمانوں کی اوقات جو ہے وہ گاجر مولی سے زیادہ تو ہے کچھ نہیں. تو اب ایسے معاملے میں اگر کوئی انسان کسی یہودی یا نصرانی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو کیا وہ اپنے خاندان کو دینی رکھ سکے گا، اپنے بچوں کو دینی رکھ سکے گا؟ اگر نہیں رکھ سکے گا تو نہ کرے، بالکل نہ کرے، بالکل نہ کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو شخص، یہ لیں جی وہی بات ہے، اور جو شخص
یا جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ نے شادی کر لی، غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو گئے، اس کو مسلمان کیا کرنا تھا، اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا، بس پھر وہ آپ کے جتنے اعمال تھے فقد حبط عملہ، بس اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ کہ میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے بھی میں نے یہ معاملات دیکھے، لوگ بڑے جوش میں آ کے اور جو ہے نا وہ خوبصورتی دیکھ کے اور فلانا دیکھ کے شادی کر لیتے تھے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہسبینڈ بیچارہ باہر بیٹھا ہوا چرچ کے اور بیوی جو ہے نا وہ بچوں کو لے کے اندر چرچ میں گئی ہوئی ہے عبادت کریں گے۔ مسلمان کنٹری میں ہے وہ، بہرحال یہ میں کسی غیر مسلم کنٹری کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کنٹری میں یہ حالات، کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ عورت دیکھ کے شادی کی نا، آپ نے دین تو دیکھا ہی نہیں کہ عورت ہے، اچھا کماتی ہے، خوبصورت ہے، ہم دونوں ایئر لائن میں کام کرتے ہیں، مل کے پیسے کمائیں گے، گھر پر بنائیں گے، بزنس کریں گے، تو بس پھر وہ گھر ہی بنا اور بزنس ہی ہوا، وہ بچے بھی گئے اور اپنا ایمان بھی گیا۔ آگے وہ ہوا، اور جو یہ کرے گا وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، تو آخرت میں وہ ہوگا خسارہ اٹھانے والوں سے۔ خسارہ اٹھانے والوں کا مطلب ہے کہ پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سنا، جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ سمجھنے کی توفیق اس کو عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی۔ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ فتوے کی زبان میں نہیں کی ہیں، یہ ساری ریمائنڈرز کی زبان میں کی، تو میں ان پہ کسی بھی بات میں میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ سارے ریمائنڈرز ہیں، میں نے آپ کے سامنے جو ہے علماء کے اوپینینز پیش کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور اعمال کو اور احادیث کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرما دے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ دین کو آسان فرما دے اور ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔